یعنی دوسرے علم کو اگر میں تمہارے درمیان عام کروں تو ابو ہریرہ کی جان نہیں بچے گی، بلکہ ابو ہریرہ کا گلا یہ کاٹ دیا جائے۔ یہ وہی دوسرا علم ہے کہ جس کے تعلق سے اس حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ میں ان کا نام، ان کے والد کا بھی نام ذکر کر دوں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، تو میں ضرور ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمرو ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے دادا کے ساتھ شام گئے۔ جب شام ہم پہنچے وہاں پر میں نے قبیلہ بنی امیہ کے نوخیز لڑکوں کو دیکھا، بنی مروان کے چھوکروں کو ہم نے دیکھا، ان کے ناسمجھ اور کمال لڑکوں کو ہم نے دیکھا کہ ملک شام میں زمام حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ اقتدار میں ہیں۔ تو میرے دادا نے کہا عسیٰ اولئک ان یکونوا منہم، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں جو ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بنی مروان جو یہاں پر دکھ رہے ہیں، بنی امیہ کے جو افراد یہاں پر دکھ رہے ہیں جو حکومت کے عہدوں پر ہیں شام میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ نوجوان لڑکے ہیں، یہی وہ نوخیز لڑکے ہیں جن کے ہاتھوں پر اس امت کی تباہی اور بربادی ہے۔ پھر ہم نے اپنے دادا سے کہا انت عالم، یعنی آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو بنی مروان یہاں پر دکھ رہے ہیں، بنی امیہ کے افراد جو یہاں پر دکھ رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں شام میں اقتدار ہے، زمام حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، آپ کو یہ علم بخوبی ہو سکتا ہے کہ یہ لوٹے یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی اور بربادی۔ یہی وہ دوسرا علم ہے جس کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں خوف محسوس کیا کہ حضرت کہ اگر ابو ہریرہ اس دوسرے علم کو ظاہر کرتے تمہارے درمیان لقد حاضر بلوم، تو ابو ہریرہ کی جان نہیں بچے گی بلکہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ یہ دوسرا علم کون ہے؟ دوسرا علم کون سا علم ہے؟ اس کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دعاؤں میں اشارہ بھی فرما دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں تشریف لے جاتے تو بازار میں چلتے چلتے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 و امارۃ الصبیان، کہ یا اللہ سن 60 سے مجھے محفوظ رکھ، یعنی سن 60 آنے سے پہلے سن 60 آنے سے پہلے اے پروردگار تو مجھے اٹھا لے سوکے زمین سے، اور لوگوں کی حکومت آنے سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اٹھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہیں بلکہ اکثر و بیشتر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من راس الدین و امارۃ الصبیان، اے اللہ میں سن 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور لوگوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اے پروردگار سن 60 آنے سے پہلے، سن 60 ہجری سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اٹھا لے، اور لوگوں کی حکومت آنے سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اٹھا لے۔ یہ کون سے وہ لوگ ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من راس الدین و امارۃ الصبیان، اے پروردگار میں سن 60 ہجری سے اور لوگوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
یہ سن 60 ہجری میں کون سا فتنہ پیدا ہونے والا تھا جس فتنے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس حدیث شریف کے تحت حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، بلکہ فتح الباری میں اور بھی الفاظ اس حدیث شریف کے نقل کیے گئے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں بھی وہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ سن 60 ہجری سے کیوں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، آخر کیا ہونے والا ہے، اور یہ جو آپ دعا کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار لوگوں کی حکومت آنے سے پہلے تو مجھے اٹھا لے، آپ یہ دعا کیوں کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی جب حکومت آئے گی سرخ زمین پر تو اس طریقے سے وہ شرائع الہیہ کو پامال کریں گے کہ ان کے نزدیک حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی، بلکہ ان کے سامنے حرمتوں کو پامال کیا جائے گا اور ان کے سامنے شرائع اسلامیہ کو پامال کیا جائے گا، شرائع اسلامیہ کا کوئی پاس و لحاظ ان کے نزدیک نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ ان اطاعتموہم حلقتم، یعنی جب لوگوں کی حکومت آئے گی تو اگر ان لوگوں کی تم لوگ اطاعت کرو گے تو تم لوگ خود ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے اہلکوکم، تو پھر تمہیں نہیں بخشیں گے بلکہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا مال لوٹ لیں گے، تمہارے گھروں میں آگ لگا دیں گے، تمہاری حرمتوں کو پامال کریں گے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے ابو ہریرہ کو اٹھا لے، اور لوگوں کی حکومت آنے سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اس زمین سے اٹھا لے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف کے تحت فتح الباری میں فرماتے ہیں فی حاضر الحدیث اشارۃ ان اول رحیلما فی سنت 60 وإنه یزید بن معاویہ۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ یہ لوگوں کی حکومت جو آئے گی یہ سن 60 ہجری میں لوگوں کی حکومت آئے گی، اور ان لوگوں میں سب سے پہلا جو لوڑا ہوگا وہ کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ یزید ابن معاویہ۔ اس کو فرمایا کہ ان اول العظیلما یزید بن معاویہ، یعنی پہلا وہ لوڑا جو سن 60 ہجری میں حکومت کرے گا اور تخت نشین ہوگا وہ یزید ابن معاویہ ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ اُسْتُخْلِفَ فِي سَنَةِ 60 وَبَقِيَ 4 سنوات، یعنی یزید ابن معاویہ سن 60 ہجری میں تخت نشین ہوا اور 4 سال تک وہ بالا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علم کی طرف اشارہ فرما رہے تھے یہ وہی علم ہے کہ سن 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ تخت نشین ہونے والا تھا، یزید تخت نشین ہونے والا تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے، لوگوں کی حکومت آنے سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اٹھا۔